بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام۔ ایک خوبصورت واقعہ پیش خدمت ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، جن میں سے ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ تو اس کوڑی نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، کیونکہ اس بدصورت کھال سے لوگ گھن کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ تو فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اس کی کھال ٹھیک ہو گئی اور رنگت خوبصورت ہو گئی۔ تو پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کون سے مال سے زیادہ محبت ہے؟ تو اس کوڑی نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ پس فرشتہ نے اس کو ایک گبن اونٹنی دے دی اور کہا، اللہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ تو اس نے کہا، میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا جو گنج پن کی ہے مجھ سے جاتی رہے، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا تو وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اس کے بال نکل آئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ چنانچہ فرشتے نے اس کو گبن گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کیا چاہیے؟ تو اس اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے تاکہ میں بھی سب آدمیوں کو دیکھوں اور میں یہ دیکھ سکوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبصورت سرزمین کیسی ہے اور اس میں طرح طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کس طرح کی ہیں۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ اچھا ہو گیا۔ اب فرشتے نے اس کو بھی وہی سوال پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکری پسند ہے۔ پس فرشتے نے اس کو ایک گبن بکری دے دی اور اس کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ کچھ ہی دنوں بعد تینوں لوگوں کو دیے گئے جانوروں نے بچے دے دیے۔ تھوڑے ہی دنوں میں اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اس طرح گایوں اور بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے خدا کے اور تیرے۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تو میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس کوڑی نے کہا، یہاں سے چلا جا، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں جانتا ہوں، کیا تو کوڑی ہی تھا کہ لوگ تجھ سے گھن اور نفرت کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہ تھا، پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ تو اس کوڑی نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ تو فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ پہلے تھا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ تو فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں ہے۔ آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر تجھ سے مانگتا ہوں جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی۔ میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی۔
جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط میں تو تم تینوں کو آزما رہا تھا۔ سو وہ آزمائش پوری ہو گئی، خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض ہو۔ حاصل سبق یہ ہوا کہ خیال کرنا چاہیے ان دونوں کوڑی اور گنجے کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ ان سے تمام نعمت چھین لی گئی۔ وہ دوبارہ کوڑی اور گنجے ہو گئے، اور جو مال اللہ نے ان کو دیا تھا وہ واپس چھین لیا، اور خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ دنیا اور آخرت میں دونوں میں نامراد ہوئے، اور اس اندھے کو شکر خدا کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ اس کے مال میں اضافہ ہو گیا۔ خدا اس سے راضی ہو گیا اور دنیا اور آخرت دونوں اس کی کامیاب ہوئی۔ آئے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت بنانے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔